کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے؟ یہ سوال اٹھایا ہے کہ تو نے غور کرنا ہے تو اپنے خالق پہ کرنا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یا تو کہو نا کہ ہم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، اور یا کہو کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ تو جب دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر یہ تو تجھے پتا ہو کہ جو میرا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ آج کا یہ جو رکوع ہم نے اگلا شروع کیا ہے، اس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے جو وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ نشانی جو ہوتی ہے نا وہ منزل کا پتہ دیتی، یہ یاد رکھنا۔ مثلا یہ مسجد کے اوپر مینار ہے نا تو یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد کی نشانی ہے۔ تو نشانی بتاتی ہے کہ یہاں پہ اصل مقام ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں نا، لیکن اس میں جو خاص نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پہ انسان کے ذہن میں ظاہر ہے بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بات اس آیت میں سے جو ہے کہ خلقکم من تراب، کہ مٹی جو ہے نا، مٹی اس کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اگر تجھے پیدا خاک سے کیا ہے تو پھر خاک ساری میں رہ، اپنی تخلیق دیکھ نا تو کہ تجھے کہاں سے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پہ انسان یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ مٹی سے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ہمیں تو مٹی سے پیدا نہیں کیا نا۔ ہماری تخلیق جو ہے وہ تو دو سبب ماں اور باپ ملتے ہیں تو ہماری تخلیق ہوتی۔ یہ اس آیت میں سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ ہماری تخلیق تو دو سبب ملے، ماں اور باپ ملے تو ہماری تخلیق ہوئی، لیکن اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ کیوں کہا؟ اگر یہ سیریز آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو قرآن فہمی کے بہت سے اصول اور جو ہے نا وہ بھی سمجھ آ جائیں۔ آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم نے تخلیق کے جو مختلف مراحل بیان کیے ہیں وہ آپ کو عرض کروں کہ آپ کو معرفت خداوندی حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ نطفہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہماری تخلیق کے متعلق کیا فرمایا کہ انسان کو ہم نے نطفے سے، امشاج کہتے ہیں ملے جلے پانی سے، یعنی ماں کا بھی اور باپ کا بھی، یعنی دونوں اسباب کی بات ہے۔ نطفہ کہاں سے تخلیق پاتا ہے؟ خون سے۔ خون آپ کا کہاں سے بنتا ہے؟ خوراک سے۔ خوراک آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ نباتات سے۔ اور نباتات اپنی خوراک کہاں سے لیتے ہیں؟ مٹی سے۔ اس لیے تمہیں ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی یہ جو، اور آگے بھی پھر جو ہے کہ نطفے کے بعد پھر کیا ہے، 40 دن کی، وہ علامہ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا، پھر وہ لمبا ہو جائے گا معاملہ، کہ 40 دن وہ پانی رہتا ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون 40 دن کے بعد لوتھڑا گوشت کا بنتا ہے،
یہ خود بخود ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ پہ غور کر، تجھے اللہ نظر آ جائے گا۔ اب اس گوشت کے لوتھڑے سے آنکھیں پیدا کر دینا، کان پیدا کر دینا، دل پیدا کر دینا، پھیپھڑے پیدا، اور سب سے بڑی بات دماغ پیدا کر دینا۔ من آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے۔ غور و فکر کر اس بات پہ، چونکہ تجھے پیدا اس کی معرفت کے لیے کیا ہے نا۔ آج تو یہ موقع نہیں ہے، لیکن آیت ذہن میں رکھیں، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اس کی نشانیاں آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور تیرے نفس کے اندر بھی ہیں۔ دکھائیں گے ہم تجھے تیرے نفس کے اندر اس کی نشانی۔ یہ آپ کو پتہ ہے سجدے کا حکم کہاں ہے؟ مٹی پہ۔ بھائی فقہی مسائل بھی ساتھ ساتھ سمجھا کریں۔ سجدے کا حکم مٹی پہ ہے۔ اب پہلے وہ کائی کی صفیں ہوتی تھی، ہیں؟ اس پہ فتویٰ کیوں دے دیا گیا؟ اس لیے فتویٰ دیا گیا کہ وہ کائی جو ہے وہ کہاں سے بنی؟ مٹی سے بنی، اس لیے اس پہ مٹی کا فتویٰ آ گیا۔ اب یہاں یہ جو ہے آپ کا داغا کہاں سے آئے گا؟ کپاس سے آئے گا۔ کپاس کہاں سے آئے گی؟ پھر وہی مٹی سے آئے گی۔ اللہ غنی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اب یہاں ذرا رک کے ایک بات جو آپ کو عرض کرنی، آپ نے اپنے علامہ صاحب سے سنا ہوگا کہ یہ جمعہ والا دن جو ہے، یہ جمعے والا دن، یہ سردار دن ہے۔ الجمعۃ حج المساکین کی بھی روایت ہے کہ مسکینوں کا حج ہے۔ جمعہ عید کا دن ہے۔ یہ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ جمعے کی فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا اس دن اللہ نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا۔ یعنی یہ اللہ کی کوئی چھوٹی نشانی نہیں تھی، اتنی بڑی نشانی تھی کہ پیدا کیا اور فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اگر تم اللہ کی اس نشانی کو سمجھنے کی کوشش کرو، فرشتے سر بسجود ہوئے۔ بلکہ آج کل تو ویسے ہی ظاہر ہے لوگوں کو اعتراضات کرنے کی بڑی عادت ہے۔ ہمارے 12ویں صدی سے پہلے کے جو مفسرین اور علماء ہیں نا، وہ تو یقین جانیے اس جملے پہ بھی وجد میں آ جاتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا۔ سارے فرشتے اکٹھے کیے، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اب آپ کی توجہ ہے تو میں وہ مفسرین کا، علماء کا پرانا جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ اصل میں آدم علیہ السلام کا میلاد کا دن ہے۔ بھائی جیسے فرشتے اس دن اکٹھے ہوئے تھے، تم بھی اکٹھے ہو جایا کرو۔ تمہیں ابھی نبی پاک کے میلاد پہ اعتراضات ہیں؟ اللہ نے تو آدم کے میلاد کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔